السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے رکوع میں ہم لوگ جانیں گے روح کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ اسی طرح سے مشرکین مکہ کے فضول کے اعتراضات، فضول کے مطالبے، تو یہ تمام باتیں آج کے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں آج کے رکوع کا ترجمہ اور تفسیر۔ مشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا کہ ذات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں ہی انہی کے سامنے پلے بڑھے، تو کوئی ذات پر، شخصیت پر تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جھوٹا تو تب کہیں گے نا جب جھوٹ بولتے دیکھا ہو، کوئی غلط کام کرتے ہوئے جب دیکھا ہو تب کوئی غلطی نکالیں گے نا۔ تو جب ذات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ کوئی ایکشن نہیں لے سکتے تھے، کوئی پلاننگ، کوئی پروپیگنڈا نہیں بنا سکتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک جماعت کو جو ہے نا مدینے بھیجا، یہودیوں کے پاس، اور یہودیوں سے کچھ سوالات پوچھے کہ کوئی ایسی باتیں بتائیں کہ ہم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کریں اور وہ اس کا جواب نہ دے پائیں۔ اور یہ سوالات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ پیغمبر ہوں گے تو جواب دے دیں گے، اور پیغمبر نہیں ہوں گے تو بناوٹ کے جواب دیں گے۔ تو وہ مشرکین مکہ اور سرداران قریش نے ایک پلاننگ کر کے ایک گروپ بنایا، اور وہ گروپ مدینے آیا، اور مدینہ کی یہودیوں سے انہوں نے یہ بات کہی کہ کوئی ایسے سوال بتائیے جو پچھلی آسمانی کتابوں میں ہوں اور ان کے بارے میں پیغمبروں کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو، آسمانی کتابوں میں جن کے بارے میں لکھا ہو، تو کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے وہ پھنس جائیں۔ ہوتا ہے نا کچھ سوالات پھنسانے کے لیے پوچھے جاتے ہیں۔ تو یہودیوں نے کہا کہ 3 سوال ہیں، جس میں سے 2 کے جواب تو وہ دے دیں گے، 1 کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ اگر وہ تینوں کا صحیح جواب دے دیتے ہیں تو ابھی وہ پیغمبر نہیں ہیں، اور اگر تینوں کا جواب نہیں دے پاتے ہیں تو بھی پیغمبر نہیں ہیں۔ 1 کا جواب وہ نہیں دے پائیں گے، 2 کے جواب وہ دے دیں گے اگر پیغمبر ہوں گے تو خوشی خوشی مشرکین مکہ آئے۔ تو وہ 3 سوال کیا تھے؟ روح کے متعلق پہلا سوال۔ دوسرا سوال کیا تھا یہودیوں نے جو دیا مشرکین مکہ کو، کہ وہ غار میں چھپنے والے وہ کون سے نوجوان تھے جو ظالم بادشاہ کے ڈر سے ایک پہاڑ میں چھپ گئے تھے، اور وہاں اللہ نے ان کو 300 سال تقریباً سلا دیا۔ اور ایک وہ بادشاہ کون تھا جس نے مشرق سے لے کے مغرب تک کا پوری دنیا کا سفر کیا، اور روح کے متعلق۔ تو یہ 3 سوال تھے۔ سورہ کہف میں وہ غار والے نوجوانوں کا واقعہ ہے نا، اصحاب کہف کا، اور ذوالقرنین کا واقعہ جنہوں نے مشرق سے مغرب تک سفر کیا، اور پہلا سوال جو روح کے متعلق ہے اس کا جواب ہے یہاں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ لوگ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دے دیا، اور بالکل ویسا ہی جیسا یہودیوں نے نشانیاں بتائی تھیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب ایمان لے آئیں، لیکن ایمان پھر بھی لے کر نہیں آئے، مطالبے کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں بیان فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور اے پیغمبر یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہہ دیجئے کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے بنی ہے، اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بس تھوڑا ہی سا علم ہے۔ تو روح کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بیان فرمائی کہ روح کے بارے میں تم سمجھ ہی نہیں سکتے، بس اتنا سمجھ لو کہ روح جو ہے نا وہ اللہ کے حکم سے بنی ہے۔ کوئی سائنس، کوئی بڑے سے بڑی ٹیکنیک روح کو نہیں سمجھ پائی آج تک۔ روح کیا ہے؟ روح اللہ کے حکم سے بنی ہے کہ جب انسان کے اندر آتی ہے تو انسان زندہ ہو جاتا ہے، اور جب روح نکل جاتی ہے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ آج تک کوئی روح کو نہیں سمجھ پایا، اور قیامت تک نہیں سمجھ پائے گا۔ اور دنیا میں جو اللہ نے علم دیا نا یہ تو بہت تھوڑا ہے، سائنس کا علم بہت تھوڑا ہے۔ سائنس نے جو ریسرچ کر کے ہمیں علم دیا ہے نا وہ کائنات کا 10% بھی نہیں ہے۔ جو کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسرار اور رموز اور جو چیزیں قدرت کی رکھی ہے نا، سمندر کے بارے میں سائنس کتنا جانتی ہے؟ 10% بھی نہیں جانتی۔ آسمانوں کے بارے میں کتنا جانتی ہے؟ 10% بھی نہیں جانتی۔ تو اللہ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ روح تو اللہ کے حکم سے بنی ہے، اور جو تمہیں علم دیا گیا ہے وہ تو بہت تھوڑا سا علم ہے۔ تمہاری تھوڑی سی بدھی اور تمہارا تھوڑا سا علم روح کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہی یہودیوں نے کہا تھا کہ روح کے بارے میں وہ نہیں بتا پائیں گے، روح کے بارے میں نہیں اگر سچے پیغمبر ہوں گے تو نہیں بتائیں گے، بتا ہی نہیں پائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اگر جھوٹے نبی ہوتے تو دیکھو جو بناوٹ کا نبی ہوتا ہے نا، یا بناوٹ کا جو ہوتا ہے، مان لیجئے کسی کو علم نہیں ہے لیکن بناوٹی ہے وہ، تو کیا بن کے دکھاتا ہے؟ کوئی غلط جواب دینا پسند کرتا ہے اپنی بڑائی اور شان مارنے کے لیے۔ نہیں بھی پتا ہوتا تو آدمی الٹے سیدھے جواب دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے حضور نے فرمایا روح کے بارے میں تو بس اتنا ہے کہ روح میرے اللہ کا حکم ہے، مجھے نہیں پتا۔
یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچے نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ دیکھیے وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عن الروح، روح کے متعلق، قل آپ فرما دیجئے الروح، روح من امر ربی، میرے رب کے حکم سے بنی ہے، وما اوتیتم، اور تمہیں نہیں دیا گیا ہے، من العلم، علم میں سے، الا قلیلا، بہت تھوڑا سا علم، یعنی تھوڑا سا علم تمہیں ملا ہے۔ اچھا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی پر یہ لوگ ایمان لے آتے، لیکن یہ لوگ کیا کہنے لگے، کمپرومائز کر لو، سمجھوتا کر لو کچھ دن ہمارے، کیونکہ ان لوگوں کو قرآن سے مشرکین مکہ کو چڑ اس لیے زیادہ تھی کیونکہ ان کو بت کے متعلق یہ چاہتے تھے کہ بتوں کے بارے میں کوئی بات نہ ہو، بس شرک کے بارے میں کوئی بات نہ ہو بس، تو یہ کہتے تھے کہ ایسا کرو قرآن میں یہ چیزیں نکال دو، یا ایسا کرو کوئی دوسری کتاب لے کے آؤ، تب تو ہم ماننے کو تیار ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور اگر ہم چاہیں تو جو کچھ وحی ہم نے تمہارے پاس بھیجی ہے وہ ساری واپس لے جائیں، پھر تم اسے واپس لانے کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار بھی نہ پاؤ۔ یعنی یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ وحی نازل فرما رہا ہے اور تم وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو، ورنہ اللہ چاہے تو ساری وحی کو واپس لے لے، اور قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ جتنی بھی قرآن مجید ہوگا، علم والے ہوں گے، اہل علم سب اٹھا لیے جائیں گے، ایمان باقی نہیں رہے گا، اہل علم سب کوئی باقی نہیں رہے گا۔ حدیث میں آتا نا قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی کہ اہل علم باقی نہیں رہیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، تو ایسا ہوگا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ تم تبدیلی کی بات کرتے ہو، اللہ چاہے تو پوری وحی کو روک لے، سب کچھ اٹھا لے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ وحی نازل اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ وَلَئِن، اور اگر شئنا، ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ، تو ہم لے جائیں، بِالَّذِي، اس وحی کو، اوحینا، جو ہم بھیج رہے ہیں، الیک، آپ کی طرف، ثُمَّ لَا، اچھا یہ جو آپ کی طرف حضور سے جو خطاب ہوتا ہے تو ایکچول میں حضور سے خطاب نہیں ہوتا، یہ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اصل جو مقصد ہوتا ہے وہ امت کو اور دنیا کے انسانوں سے اصل میں خطاب ہوتا ہے۔ وہ تو جہاں بھی ہوتا ہے نا کہ ہم آپ سے لے جائیں، ہم آپ سے ایسا، تو یہ اصل میں خطاب ہو رہا ہوتا ہے امت سے، الیک، آپ کی طرف، ثم، پھر، لا تجدو، آپ نہیں پائیں گے، لکا، اپنے لیے، بھی، اس بارے میں، علینا، ہمارے مقابلے میں، وکیلا، کوئی مددگار۔ تو پیغمبر سے تو امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا، پیغمبر تو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، تو یہ بتایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو اور اللہ کے نافرمان بندوں کو، دیکھو اللہ کے مقابلے میں تم کچھ بھی نہیں پاؤ گے، پھر تو یہ وحی جو نازل ہو رہی ہے تو اللہ کا فضل ہے۔ دیکھیے الا رحمۃ من ربک، لیکن یہ تو تمہارے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ وحی کا سلسلہ جاری ہے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر جو فضل ہو رہا ہے وہ بڑا عظیم ہے، یعنی کہ وحی نازل ہو رہی ہے، پیغمبر تمہیں بتا رہے ہیں کہ یہ صحیح یہ غلط، یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے۔ دیکھیے الا، لیکن، رحمتم، یہ ایک رحمت ہے، من ربک، آپ کے پروردگار کی طرف سے کہ وحی کا سلسلہ جاری ہے۔ انا، بے شک، فضلہ، حقیقت یہ ہے، فضلہ، کہ تمہارے رب کا فضل، کانا، جو ہو رہا ہے، علیکا، تمہاری طرف، کبیرہ، یہ بڑا عظیم ہے۔ آگے دیکھیے، اب یہ لوگ کہتے تھے نا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، قرآن تو پیغمبر پرانی آسمانی کتابوں سے نقل کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو اعتراض کرتے تھے، تو چیلنج بھی اللہ نے دے دیا، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہہ دو کہ اگر تمام انسان اور جنات اس کام پر اکٹھے بھی ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا کلام بنا کر لے آئیں، تب بھی وہ اس جیسا کلام نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کی کتنی مدد کر لیں۔ بھائی تمہیں لگتا ہے کہ قرآن پیغمبر گڑھ رہے ہیں یا بنا لیا ہے یا خود لکھوا لیا ہے یا آسمانی کتاب نہیں ہے، تو ایسا کرو تم سب مل کے، سارے انسان اور سارے جنات جمع ہو جاؤ، تم سب مل کر ایک ایسا کلام لا کے دکھا دو، اور نہیں لا پاؤ گے۔ تو اللہ نے چیلنج بھی کر دیا، اور آج تک اس چیلنج کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کر پایا، نہ قیامت تک کر پائے گا۔ قل، آپ فرما دیجئے، لا ان، اگر، اجتماعت، جمع ہو جاؤ انسانوں میں سے، والجنات، اور جناتوں میں سے، علی، اس بات پر، ان یاتوا، کہ وہ لے آئیں، بمثلی ھذا القرآن، اس قرآن کے جیسا کوئی اور کتاب، لا یاتون، تو وہ نہیں لا پائیں گے، بمثلہ، اس قرآن کے جیسا، ولو کان، اگرچہ، بعضہم، ان میں سے بعض، لبعض، ان دوسروں کی، ظہیرا، مدد کرنے لگیں، تب بھی نہیں لا سکتے، سب مدد کریں ایک دوسرے کی۔ تو اللہ اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ یہ آسمانی کتاب اب تو مان لو، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے انسانوں کی بھلائی کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی حکمت کی باتیں،
طرح طرح سے بیان کی ہے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، پھر بھی اکثر لوگ انکار کے سوا کسی اور بات پر راضی نہیں ہیں۔ اللہ اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کے اندر مثالیں دے دے کے طرح طرح سے ایک ہی بات کو ڈیفرنٹ وے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن اکثر لوگ پھر بھی نافرمانی کر رہے ہیں ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے۔ کہ اب دیکھو سوال پوچھ لیے روح کے متعلق، یہودیوں کے علماء نے جیسے بتایا ویسے جواب مل گیا، تب بھی یہ نہیں ایمان لے کے آئیں، تب بھی اعتراض کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور صرفنا، ہم نے کھول کر بیان کیا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر طریقے سے، فَأَبَى، پھر بھی انکار کر رہے ہیں، اکثر الناس، لوگوں میں سے بہت سارے، الا نفورا، صرف اور صرف انکار، ناشکری۔ آگے دیکھیے، اب یہ لوگ جب سارے سوالوں کے ان کو جواب مل گئے تب بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ ایکچولی ایسا ہے کہ آپ جو ہے نا ایسا کر کے دکھاؤ، سونے کا ایک گھر بنا دو، ایسا کرو، یہ مکے کا جو پورا ویران علاقہ ہے جہاں پانی کا نام و نشانی، ایک چشمہ جاری کر دو، ایسا کرو آپ، اور کھجور اور انگور کے باغات اور بنا دو، چلو اچھا تم اللہ کے پیغمبر ہو تو ایسا کرو آسمان سے جاؤ اور لکھوا کے لاؤ، اور ایسا لکھوا کے لاؤ کہ ہم بھی پڑھ لیں، ایسا کرو، اللہ ہمیں دکھ کیوں نہیں جاتا، فرشتے کیوں آ کے ہمیں نہیں بتا دیتے کہ آپ اللہ کے پیغمبر۔ یہ طرح طرح کے اعتراضات اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور کہتے ہیں کہ ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم زمین کو پھاڑ کر ہمارے لیے ایک چشمہ نہ نکال دو۔ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا، اور کہتے ہیں، لَن نُؤْمِنَ، کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، لَكَ، آپ پر، حتیٰ، یہاں تک کہ تفجرا، تم نہ نکال دو، لنا، ہمارے لیے، من الارض، زمین کو پھاڑ کر، ینبوعا، چشمہ نہ نکال دو، چشمہ نکال کے دکھا دو۔ یہ جو ریگستانی علاقہ ہے پورا پتھریلا پہاڑ ہیں، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے، اس زمین کو پھاڑ کے جو ہے نا تم چشمہ نکال دو۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا پھر تمہارے لیے کھجور اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو جائے اور تم اس کے بیچ بیچ میں زمین کو پھاڑ کر نہریں جاری کر دو، یا ایسا کرو آپ اپنے لیے ہی کچھ بنا دو تاکہ لوگ آپ سے مروب ہو جائیں، ایسا کر کے دکھا دو، ہے نا۔ تو او یا تکونا، یہ پیغمبر سے کہتے تھے مشرکین مکہ، او تکونا، یا ایسا ہو جائے، لکا، کہ تم اپنے لیے، جنتم، کوئی باغ بنا دو، من نخیل، کھجور کا، وعنب، اور انگور کا، فتفجر، پھر تم اس میں سے جاری کر دو، انہار، نہریں، خلالہ، اس کے بیچوں بیچ میں سے، تفجیرہ، اچھی خاصی نہریں۔ اچھا، اور کیا اعتراض، اور کیا سوال ہوتا تھا ان کا؟ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا، یا جیسے تم دعوے کرتے ہو آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے ہم پر گرا دو، یا پھر اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے آمنے سامنے لے آؤ، ایسا کرو، چلو ہمارے اوپر عذاب لے آؤ، وہ جو تم کہتے ہو، آسمان کو ہمارے اوپر گرا دو، یا فرشتے اور اللہ ہمارے سامنے کیوں نہیں آ جاتے؟ او یا ایسا کرو، تسقط، گرا دو، سماء، آسمان کو، کما، جیسا کہ، زعمتا، تمہارا وعدہ ہے، کیونکہ پچھلے پاروں میں اللہ نے عذاب کی دھمکی دی اور یہ فرمایا نا آسمان گر جائے گا، پچھلی قوموں کے اوپر اللہ نے آسمان سے عذاب نازل فرمائے، تو یہ کہہ رہے ہیں کما زعمتا، جیسے کہ تمہارا دعویٰ ہے، علینا، ہمارے اوپر، کسفن، ٹکڑے ٹکڑے کے گرا دو، ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو آسمان کو۔ او یا تأتیا، لے آؤ، یا آ جائے، باللہ، اللہ خود، لے آؤ اللہ کو، والملائکۃ، فرشتوں کو، قبیلہ ہمارے سامنے لے آؤ۔ یہ اعتراضات تھے ان کے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، یا پھر تمہارے لیے ایک سونے کا گھر پیدا ہو جائے، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، یا ایسا کرو ایک سونے کا گھر اپنے لیے بنا دو تاکہ ہم سب لوگ تم سے مروب ہو جائیں، اور جو باہر سے لوگ ہوتے ہیں وہ تم سے مروب ہو جائیں، پیغمبر ہو نا تم تو سب کچھ کر سکتے ہو، ایسا کر دو۔ او یا ایسا کرو، یکونا، ہو جائے، لکا، تمہارے لیے، بیتن، ایک گھر، من زخرفن، سونے کا، او ترقا، یا ایسا کرو کہ تم چڑھ جاؤ، فی السماء، آسمان میں چڑھ جاؤ، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک تم ہم پر ایسی کتاب نازل نہ کر دو جسے ہم پڑھ سکیں، اور یہ آسمان پہ چڑھنا بھی ہم جب مانیں گے جب تم اللہ سے کتاب لکھوا کے لاؤ جس پہ لکھا ہو کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو، اور وہ کتاب بھی ایسی جو ہم پڑھ سکیں، کوئی ایسی اس میں نشانیوں کی پتہ چل رہا ہو کہ اللہ نے لکھ کے دیا ہے۔ وَلَن نُؤْمِنَ، اور ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، من لِرُقِيِّكَ، تمہارے چڑھنے کو ہرگز نہیں مانیں گے، حتیٰ، جب تک کہ، تنزلہ،
تم نازل لے نہ آؤ علینا ہمارے سامنے کتاباً ایک ایسی کتاب نقرأ جس کو ہم پڑھ سکیں. یہ تمام اعتراضات ہیں. اب اگر کوئی جھوٹا نبی ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ اپنی بڑائی مارنے کے لیے اپنی ڈینگیں مارتا ہے, کمی نہیں ظاہر کرتا اپنی کوئی بھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے, سچے پیغمبر تھے, تو حضور وہی بیان کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے وہی آتی تھی. قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا, اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ سبحان اللہ, میں تو ایک بشر ہوں جسے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. بھئی یہ جو تم باتیں کر رہے ہو, میں کب کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس خدائی ہے, میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں. اللہ جو مجھے بھیجتا ہے وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. میں بھی ایک انسان ہوں تمہاری طرح, میں بھی کھاتا ہوں پیتا ہوں. ہاں بس اتنا ہے کہ اللہ نے مجھے پیغمبری کے لیے منتخب کر لیا ہے. یہ دیکھو, اگر حضور سچے نبی نہ ہوتے تو ایسی باتیں کرتے؟ پتہ یہ چلا کہ حضور سچے نبی تھے تبھی تو حضور, یعنی قرآن مجید کی آیتوں پر بھی اگر کوئی غور کر لے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پیغمبر جو ہے نا کوئی جھوٹے پیغمبر نہیں تھے. قرآن مجید کا اعجاز تو اپنی جگہ ہے. تو قل آپ فرما دیجئے سبحان ربی, میرے رب کی ذات پاک ہے, ہل کنتو میں تو صرف ہوں, الا بشرن صرف اور صرف بشر, رسولا اور رسول, میں تو ایک بشر ہوں جسے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. اس سے زیادہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے. میں نے کب کہا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں, نہریں جاری کر سکتا ہوں, فرشتے لا سکتا ہوں؟ میں نے کب کہا؟ میں تو بشر ہوں, جتنا اللہ کا حکم ہوتا ہے اتنا میں تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں. تو یہ وہ باتیں ہیں جو آج کے رکوع میں بیان کی گئی تھیں. مجھے امید ہے کہ آج کا رکوع آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اس کلپ کو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.